بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد۔ اس کا معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعہ سے ڈراوے، یعنی اس قرآن کے ذریعہ سے بے دین کو ڈرائے، سو آپ کے دل میں اس سے بالکل تنگ نہ ہونا چاہیے۔ اور یہ نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے، یہ قرآن ایک نصیحت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ تم لوگ اس کا اتباع کرو، یعنی قرآن کو مانو، اس کو پڑھو اور پڑھاؤ اور سناؤ جو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، اور خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے رفیقوں کا اتباع مت کرو، یعنی شرک مت کرو، اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو۔ تم لوگ بہت ہی کم نصیحت مانتے ہو، اور بہت بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا، اور ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت پہنچا، یا ایسی حالت میں کہ وہ دوپہر کے وقت آرام میں تھے، سو جس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا اس وقت ان کے منہ سے بس اس کے اور کوئی بات نہ نکلتی تھی کہ واقع ہم ظالم تھے۔ پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ہم پیغمبروں کو سے ضرور پوچھیں گے، پھر ہم چونکہ پورے خبر رکھنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سب کا خبر رکھتے ہیں، سب سے پوچھیں گے، ان کے روبرو بیان کر دیں گے، اور ہم کچھ بے خبر نہ تھے۔ اور اس روز وزن بھی واقع ہوگا، یعنی میدان حشر میں نیکی اور بدی کا پلہ کا یعنی ترازو رکھ دیا جائے گا، اور حساب کتاب ہوگا۔ پھر جن شخص کا پلہ بھاری ہوگا سو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے، اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا سو وہ ہلاک ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا بسبب اس کے کہ ہماری آیتوں کی حق تلفی کرتے تھے۔ اور بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کو جگہ دی، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان زندگانی پیدا کیا، تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے ہی تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اللہ کا حکم ہے، تو سب نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اور سجدے کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ حق تعالیٰ شان ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو سجدہ نہیں کرتا، تجھ کو اس سے کون امر منع ہے، جبکہ میں تجھ کو حکم دے چکا۔ کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے، اور اس کو آپ نے خاک سے پیدا کیا ہے۔ حق تعالیٰ شان ہو فرمایا یا تو آسمان سے اتر، تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تو تکبر کرے اس میں، یعنی آسمان میں رہ کر، تو نکل تو بے شک تو جلیل میں شمار ہونے لگا۔ جلیل وہ کہنے لگے کہ مجھ کو مہلت دیجئے قیامت کے دن تک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھ کو مہلت دی گئی۔ وہ کہنے لگا کہ بسبب اس کے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کے سیدھے راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی، اور ان کے دائنی جانب سے بھی اور ان کے بائیں جانب سے بھی، یعنی چاروں طرف سے گھیر کر انسان کو گمراہ کرنے کا وہ ارادہ کیا۔ ابلیس نے ذلیل اللہ کے سامنے ذلیل ہوگا، اس لیے وہ ایک کام کرنے کے لیے شروع کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اور آپ ان میں اکثروں کو احسان ماننے والا نہ پاویں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل، جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ دیکھو وہ گمراہ کرنے کی وجہ سے، گمراہ ہونے کی وجہ سے ان سب کو جہنم میں داخل کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اللہم اکبر۔ اور ہم نے حکم دیا ہے کہ یا آدم علیہ السلام تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو دونوں آدمی کھاؤ، اور اس درخت کے پاس مت جاؤ۔ دیکھو درخت بولا یہاں پر، درخت کہتے معنی جس کو پیڑ ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے، معلوم ہے،
ہے، درخت بولا ہے قرآن میں، اور اس درخت کے پاس مت جاؤ، کبھی ان لوگوں کے شمار میں آ جاؤ جن سے نامناسب کام ہو جایا کرتا ہے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسواس ڈالا تاکہ ان کا پردہ کا بدن جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا دونوں کے روبرو بے پردہ کر دے، اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اور کسی سبب سے منع نہیں فرمایا مگر محض اس وجہ سے کہ تم دونوں کئی فرشتے ہو جاوے، کئی ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاوے۔ اس طریقے سے ان کو فریب میں لا کر اس درخت کا پھل کو کھانے پر مجبور کر دیا۔ شیطان ابلیس نے